اس کائنات میں موجود آدھے حسن کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہو گیا؟ آپ علیہ السلام کو وفات کے بعد دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کیا گیا اور یہودی آج تک اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا مکمل قصہ جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر نبی کو بہترین حسن اور بہت ہی خوبصورت آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین حسن والا بنایا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح ستیلے بھائیوں نے حسد کی بنا پر آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ آپ علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام مصائب و مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف ایک دن مصر کے طاقتور حکمران کے عہدے تک پہنچ گئے۔ جب ایک لمبے عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک طویل عرصے کے بعد آپ کو اپنے والد اور بھائیوں سے ملانے کا فیصلہ فرمایا۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے اور 40 سال کے بعد باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر ایک لمبے عرصے تک روتے رہے۔ پیارے دوستو، روایتوں کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، ان کی اہلیاں، بچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے پوتیاں مصر میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے، اور مصر کے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا جہاں پر انہیں آباد ہونے کی اجازت دی گئی۔ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کے لوگ مصر میں بہت زیادہ پھلے پھولے اور انہوں نے حتیٰ کہ سیاسی اور تجارتی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 برس ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے۔ لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح مبارک قبض فرما لی۔ پیارے دوستو، جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تو انہوں نے اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور ان کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر دیا اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے جنازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے روتے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکایک آسمان کے دروازے کھل گئے اور آسمان سے فرشتے اور انبیاء کرام کی روحیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نور کے ساتھ غسل دیا اور بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس تمام نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازہ ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام واپس اپنے دربار میں آئے۔ آپ کا دل چور تھا۔ باپ کی جدائی اب آپ علیہ السلام سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ رات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے مصلی لیا اور اسے دریائے نیل کے کنارے پر بچھایا اور عبادت کرنے لگے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یوسف، آپ کے باپ یعقوب کی عمر مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اپنی زندگی کو آخرت کی طرف مزین کر لیجیے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ پیارے دوستو، اپنے باپ کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی دوبارہ اپنے سر پر تاج نہیں رکھا اور نہ ہی آپ کبھی زندگی میں مسکرائے، اور روزانہ رات کو دریائے نیل کے کنارے پر جا کر اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کرتے۔ پیارے دوستو، اسی طرح 20 سال کا عرصہ گزر
گزر گیا اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے، 3 دنوں میں ہماری ملاقات ہوگی۔ پیارے دوستو، روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ملنے کے لیے ان 3 دنوں میں اتنی گرو آزاری کی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی میں 40 سال میں اتنی گرو آزاری نہ کی ہوگی۔ پھر 3 دنوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ملک الموت علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور حضرت ملک الموت نے ان کی روح قبض فرما لی۔ پیارے دوستو، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی جا رہی تھی تو آپ کے بھائیوں نے گرو آزاری کرنا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل میں واویلا مچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصریوں نے جب یوسف علیہ السلام کے جنازے کو دیکھا تو ان میں شور مچ گیا، ہر جانب سے آہ و فغاں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ اور گروہ یہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفنایا جائے تاکہ ان کے علاقے میں خیر و برکت ہو۔ ایک مصری نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کنان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دریائے نیل مکمل طور پر سوکھ گیا۔ پیارے دوستو، لہٰذا مصریوں نے جب یہ قدرت کا کرشمہ دیکھا تو وہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کرنا چاہیے تاکہ دریا کا پانی آپ علیہ السلام کی قبر کو چھو کر گزرے، تاکہ تمام مصر والے اس سے خیر و برکت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے تابوت میں دفن کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، روایتوں کے مطابق ایک لمبے عرصے کے بعد جب بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کے ذریعے انہیں آزادی دلوائی اور وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کر گئے۔ لیکن ہجرت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے اور بنی اسرائیل کے لوگ دریائے نیل کے آس پاس بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن ان لوگوں کو صحیح راستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ تم لوگ جب مصر سے نکلو تو اس تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، لہٰذا جب تک آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں اس وقت تک ہمیں راستہ نہیں ملنے والا۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو علم ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ اس وقت ایک بوڑھی عورت کے سوا بنی اسرائیل میں کسی کو بھی نہ معلوم تھا کہ وہ تابوت کہاں پر ہے، لہٰذا وہ بوڑھی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کا پانی بہت ہی زیادہ عجیب و غریب تھا۔ اس بوڑھی عورت نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ اس جگہ کا پانی نکال دو، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا تو زمین نظر آنے لگی۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے وہاں پر کھدائی شروع کی تو ان لوگوں کو وہاں پر ایک قبر ملی جس کے اندر وہ تابوت موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے کا رستہ شروع کیا تو آپ علیہ السلام کو رستہ مل گیا اور آپ علیہ السلام ارض مقدس پر پہنچ گئے۔ پیارے دوستو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو ایک خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر ایک نامعلوم مقام پر کیوں دفن فرمایا، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ پیارے دوستو، فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس میں واقع ایبل پہاڑی کے قریب ایک مقام ہے جس پر 50 سالوں سے اسرائیلی یہودیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہے۔ یہودیوں کے مطابق نابلس کے اس مقام کو، جسے وہ مقام یوسف کہتے ہیں، ایک مقدس جگہ ہے جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ دوسری طرف علی حیرات اور ابن بطوطہ جیسے مسلمان محققین نے بھی حبرون اور نابلس کو ہی وہ مقام قرار دیا ہے جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار مبارک موجود ہے۔ پیارے دوستو، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودیوں نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا جس کے بعد یہ مقام اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ پیارے دوستو، یہودیوں کے لیے یہ مقام اتنا اہم اور مقدس کیوں ہے؟ نیز حضرت یوسف علیہ السلام کے اس تابوت میں ایسی کون سی پر
اور اسراریت موجود ہے، یہ آج بھی ایک راز ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔